بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کل ہم نے سورۃ النور کی تیسری، چوتھی اور پانچویں آیت پر بات کی تھی۔ میں ایک مختصر سا خلاصہ ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ تو بات ہم نے کی تھی کہ یہاں پر پیچھے اللہ تعالیٰ نے پہلے سزا کا ذکر کیا کہ جو کسی پر الزام لگاتا ہے یا جو زنا کے اندر ملوث ہوتا ہے اس کی کیا سزا ہے، اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک زانی مرد جو ہے وہ ہمیشہ کسی زانی عورت یا کسی مشرکہ عورت کے ساتھ ہی نکاح کرتا ہے، اور زانی عورت یا اس طرح کی جو عورت ہے وہ ہمیشہ اپنے جیسے ہی مرد کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ ہی نکاح کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ تو اس پر ہم نے بات کی تھی کہ نکاح کا میننگ کیا ہے، وہ فزیکل ریلیشن کی بات ہے یا وہاں پر یا وہ اٹریکشن یا فزیکل اٹریکشن کی بات ہے، تو وہ ہم نے اس پر ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تھا۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ چیز مومنوں پر حرام کر دی گئی، یعنی مومنین کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں یا ایسا رشتہ رکھیں جن لوگوں کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے یا جن کا کردار جسے کہہ لیں کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا یا ان کے ساتھ اس طرح کے رشتے استوار کرنا وہ چیز منع قرار دی گئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 4 گواہ پیش نہیں کرتے، تو ان کی سزا کیا ہے کہ انہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے اور ان کی دوبارہ کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ آخر یہ جو رکھی گئی ہے شرط وہ کس لیے، تاکہ کوئی بھی یوں ہی کسی پر الزام نہ لگائے، بہتان تراشی نہ کرے، کیونکہ یہ عزت کا معاملہ ہے اور چونکہ یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، اسی لیے اس راہ کا سدباب کرنے کے لیے یا اس چیز کو روکنے کے لیے اتنی سخت جسے کہہ لے کہ شرط لگائی گئی کہ اگر کسی نے بالفرض دیکھا بھی ہے کسی کو یہ کرتے ہوئے یا اسے کسی کے اس طرح کے ناجائز تعلقات کے بارے میں پتہ بھی ہے، تو بجائے وہ اسے پبلک کرنے کے بجائے وہ اسے معاشرے کے اندر لوگوں کے اس طرح کے جسے کہہ لے کہ افیئرس کو وہ بتاتا پھرے، لوگوں کو بتاتا پھرے یا معاشرے کے اندر اسے عام کرتا پھرے، اس چیز کا زیادہ نقصان ہے۔ تو وہ جو لوگ بند کمروں کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اگر ان پر پردہ ڈالا ہے تو بجائے اس کے کہ ان کو سوشل کیا جائے یا اسے پبلک کیا جائے، پردہ ہی اس پر ڈلا رہنے دے، تاکہ وہ جہاں پر برائی ہے وہ برائی وہیں پر دبی رہے۔ تو اگر تو اس کے پاس گواہان موجود ہیں یا وہ واقعی اگر وہ اس الزام کو ثابت کر سکتا ہے تو پھر وہ اس سینس میں کہ وہ یہ کام کرتا ہے، وگرنہ اگر وہ جھوٹی گواہی پیش کرتا ہے یا وہ اپنے اس الزام کو ثابت نہیں کر سکتا تو پھر اس کی سزا کیا ہے، 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور اس کی پھر کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، واولئک هم الفاسقون، اور پھر وہ فاسق بھی کہلائے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا، کہ وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی اس طرح کا جرم کیا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کے اس جرم پر پردہ ڈال کے رکھا ہے، تو بجائے وہ اپنے اس جرم کو جسے کہہ لیں کہ پبلک کرے، تو وہ پردہ ہی اس پر ڈالا رہنے دے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ ہم نے کل اس پر بات کی تھی۔ آج ہم اس سے نیکسٹ آیت پر بات کرتے ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم، والذین، اور وہ لوگ، یرمون جو تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم اپنی بیویوں پر، اپنے ازواج پر، ولم یکن لہم شہداء، اور پھر اس پر گواہ پیش نہیں کرتے، الا انفسہم، یا ان پر کوئی گواہ نہیں ہے، الا انفسہم سوائے ان کے اپنے آپ کی، یعنی وہ خود ہی اس چیز کے گواہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں۔ فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک کی شہادت اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہوں گی۔ انہ لمن الصادقین، تو وہ اس چیز کی گواہی دے گا کہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے۔
اچھا اب یہاں پر جو آگے 3-4 آیات کے اندر ایک ہی چیز بیان ہوئی ہے. اب پہلے تو یہ زنا کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ جو دو لوگ زنا کرتے اور تیسرا بندہ انہیں دیکھتا ہے یا تیسرے بندے کو اس کے بارے میں اطلاع ملتی ہے تو وہ اس پر الزام تراشی کرتا ہے یا وہ سزا دلواتا ہے، تو وہ سارا سینیریو تھا. لیکن اب سینیریو بالکل چینج ہے. اب بات ہے میاں بیوی کے رشتے کی. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی خاوند اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے تو وہ اس سینس کے اندر پھر معاملہ کیا ہوگا، کیونکہ پہلے والا معاملہ تو پھر جسے کہہ لے کہ اس کے اندر انسان کا اپنا رول نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر تو یہ چیز زیادہ سینسیٹیو ہے کیونکہ ایک نکاح کے رشتے کے اندر اس طرح کا شک کا ایک بیج بو دیا جاتا ہے. تو یہ جسے کہہ لے کہ زیادہ کریٹیکل سچویشن ہے. تو اب اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 3-4 آیات جو ہیں ان کے اندر اسی سارے چیز کو ذکر کیا. اب جس طرح نکاح کو ختم کرنے کے لیے یا تو طلاق ہوتی ہے یا خلا ہوتا ہے، تو دونوں طریقوں کے اندر جسے کہہ لے کہ نکاح جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے اور میاں بیوی کو الگ کر دیا جاتا ہے. ایک تیسرا جسے کہہ لے کہ طریقہ بھی ہے، اس طریقے کو کہا جاتا ہے لعان. لعان کا طریقہ کیا ہے وہ انہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اچھا اب لعان کہتے کسے ہیں؟ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جب میاں بیوی کے اندر شک کی بنیاد آ جائے، یعنی خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی پر الزام لگا دے یا تہمت لگا دے، تو پھر اس صورت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے جب یہ شک پیدا ہو جائے، پھر الزام ثابت ہو یا نہ ہو وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن جب اس طرح کا الزام لگا دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان دونوں کا آپس کے اندر رہنا یا ان دونوں کا پیچ اپ ہونا یا اس طرح کا جس طرح کا پہلا ان کا رشتہ تھا تو اس طرح دوبارہ واپس سٹیبل ہونا وہ چیز تقریباً امپاسبل نظر آتی ہے. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ پھر ان کے درمیان علیحدگی کروا دی جاتی ہے. اور علیحدگی کا ایک خاص طریقہ ہے. اب وہ کیا ہے کہ خاوند اور بیوی دونوں کو پھر عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے اور پھر دونوں جو ہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں، 5 قسمیں کھاتے ہیں. پہلے خاوند 4 قسموں کے اندر تو وہ گواہی دیتا ہے، اپنی سچائی کی گواہی دیتا ہے، اپنے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اگر اپنی بیوی پر الزام لگا رہا ہے تو یقیناً وہ سچا ہے یا اس نے وہ اس چیز کا عینی شاہد ہے، وہ اس چیز کا گواہ ہے. اور جب وہ 5ویں دفعہ قسم کھاتا ہے تو 5ویں دفعہ وہ قسم کھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. یعنی 4 مرتبہ تو قسمیں کھاتا ہے اور 5ویں مرتبہ وہ اپنے آپ پر اللہ کی لعنت کا والا جملہ کہتا ہے کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور پھر اسی طرح جو اس کی بیوی ہے جس پر اس نے الزام لگایا ہے، پھر اسی طرح وہ قسمیں کھاتی ہے، 4 مرتبہ وہ قسمیں کھاتی ہے اور پھر 5ویں مرتبہ وہ بھی اسی طرح قسم کھاتی ہے کہ اگر یعنی اس کا خاوند سچ بول رہا ہے، اگر وہ خود جھوٹی ہے اور اس کا خاوند سچا ہے، یعنی اگر اس نے واقعی یہ کام کیا ہے تو اس پر اللہ کا غضب ہو، یعنی وہ اپنے لیے اللہ کے غضب کا لفظ استعمال کرتی ہے. تو پھر جب یہ دونوں قسمیں کھا لیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ خاوند نے تو بیوی پر الزام لگا دیا لیکن بیوی نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، یعنی اس نے بھی اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا. تو دونوں میں سے کوئی نہ ایک سچا ہے تو اور دوسرا جھوٹا ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے، کسی ایک نے سچا ہونا ہے اور دوسرے نے جھوٹا ہونا، نہ تو دونوں سچے ہو سکتے ہیں اور نہ تو دونوں جھوٹے ہو سکتے ہیں. پھر اس سلسلے میں ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی جاتی ہے اور اسی علیحدگی کے طریقے کو کہا جاتا ہے لعان. اچھا اب آیات کا میں ایک مرتبہ ساری آیات کا میں ترجمہ کرتا ہوں اور پھر ایک ہی مرتبہ ہم اس پر بات کرتے ہیں. والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ کہ جو اپنے ازواج پر تہمت لگاتے ہیں. اب یہ تہمت چوری وغیرہ کی، ڈکیتی کی یا کفر اور شرک کی تہمت نہیں ہے، اس سے مراد خاص طور پر زنا کی تہمت ہے. اور وہ سیاق و سباب اس چیز پر گواہی دے رہا ہے کہ یہاں پر بات جو ہے وہ تہمت زنا کی ہو رہی ہے. وہ انسان جو اپنے ازواج پر تہمت لگاتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ،
اور ان کے اپنے علاوہ کوئی اس چیز کا گواہ موجود نہیں ہوتا. فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، تو پھر وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا. انہ لمن الصادقین، کے بے شک وہ سچوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا ان لعنت اللہ، کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو علیہ اس پر، ان کان من الکاذبین، کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے، یعنی اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر برسے. اور اللہ تعالیٰ کی لعنت جو ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ اگر انسان سمجھے تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اچھا، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس عورت کو سزا سے یہ بات ہٹائے گی کہ انتشہدہ، کہ وہ گواہی دے 4 شہادات باللہ، 4 گواہیاں، انہ لمن الکاذبین، کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے. یعنی اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ اپنے اس کو سزا نہ ملے صورت میں، تو اس کے لیے اسے بھی 4 جسے کہہ لے کہ 4 مرتبہ گواہی دینی ہوگی، یا 4 مرتبہ اس چیز کی شہادت دینی ہوگی، قسم کھانی ہوگی کہ اس کا خاوند جو اس پر الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ جب وہ یہ بات کرے گی تو وہ کیا کہے گی، ان غضب اللہ علیہ، کہ اس کی اپنی ذات پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الکاذبین، اگر اس کا خاوند سچا ہے. یعنی 4 مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ میرا خاوند جھوٹ بول رہا ہے، یعنی 4 مرتبہ وہ اس کے جھوٹے ہونے کی گواہی دے گی. اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ اگر اس کا خاوند جو الزام لگا رہا ہے اگر وہ سچا ہے تو اس پر اللہ کا غضب ہو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب الرحیم. اب یہ طریقہ پورا اللہ نے بیان کیا، اور پھر آگے فرمایا ولولا فضل اللہ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہو، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہو، وان اللہ تواب الرحیم، اور یقیناً کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور کمال باحکمت ہے اور کمال حکمت والا ہے. اچھا، اب یہ تو اس کا جسے کہہ لے کہ لفظی ترجمہ ہو گیا. اب ایک ایک کر کے ہم اس کے مختلف حصوں پر بات کرتے ہیں. والذین یرمون ازواجہم، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حد قذف بیان کر دی کہ کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے، کوئی کسی پر تہمت زنا لگاتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے. اب اس کے اندر وہ رشتہ میاں بیوی کا نہیں ہوتا، وہ ایک عام سینس کے اندر بات کی جا رہی ہے، جنرل ٹرم میں بات کی جا رہی ہے. لیکن اب جو ہے وہ خاص چیز پر بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی خاوند جو ہے جو رشتہ ازواج میں ہے، کسی کے ساتھ نکاح میں، اور اپنی منکوحہ کے بارے میں یا اپنی اس بیوی کے بارے میں وہ الزام لگاتا ہے تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے گا. تو یہی ایک سوال جو ہے، یعنی ابھی اس کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی. تو صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرضی طور پر اس کے متعلق پوچھا. کہنے لگے یا رسول اللہ ان وجدت مع امراتی رجلا امہلہ حتی آتی باربعۃ شہداء. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کہ اگر میں اپنی بیوی کو اس حالت کے اندر پاؤں کہ وہ کسی کے ساتھ گناہ کر رہی ہے، تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ 4 گواہ لے کے آئیں، تو جب تک 4 گواہ نہیں ہوں گے تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو کہنے لگے کہ ایک طرف تو وہ گناہ ہو رہا ہے، تو کیا میں اس وقت 4 گواہ لانے کی مہلت کروں گا؟ یعنی میں پھر انتظار کروں گا، میں 4 لوگوں کو لا کے 4 لوگوں کو میں پکڑ کے لاؤں گا اور پھر انہیں بھی دکھاؤں گا اور پھر میں اپنے جو ہے الزام ثابت کر سکوں گا. اور اسی طرح کا ایک اور آدمی نے، یعنی رسول اللہ کے سوال کے دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے پوچھا کہ اگر کوئی مثال کے طور پر اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کا کیس دیکھتا ہے تو اس سلسلے میں جب وہ یہ چیز دیکھے گا تو پاسبلٹیز ہیں، 2-3 کام ہی ہیں جو کہ وہ کرے گا. یا تو وہ جسے کہہ لے کہ اس وقت اپنی جو اس نے اپنی وائف کو دیکھا ہے تو وہ اس پر الزام لگا دے گا، اور الزام چونکہ وہ ثابت نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ تو اکیلا ہے وہاں پر، تو 4 گواہ نہیں لا سکے گا. تو اگر وہ گواہ نہیں لا سکے گا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے. تو یہ تو پہلا سینیریو ہو گیا. یا تو پھر دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جب اس وقت یہ چیز دیکھے گا، ظاہری بات ہے اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی اس چیز کو، تو وہ غیرت کے اندر آ کر کے جسے کہہ لے کہ پھر وہ قتل کر دے گا.
اگر وہ قتل کر دے گا تو اس کو قتل کے بدلے قتل اس کو سزا دی جائے گی، اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، پھر الٹا نقصان ہے. یا تو اور تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سارے واقعے پر چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے. تو اگر وہ خاموش بھی ہوتا ہے تو کیا ایک انسان جسے اپنی زوجہ کے بارے میں یہ سب علم ہے، تو کیا وہ خاموشی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے؟ تو وہ تو اندر ہی اندر انزائٹی کا شکار ہو جائے گا، وہ اندر ہی اندر جلنے لگے گا، اندر ہی اندر وہ غضب اور غصے کا شکار ہو جائے گا. تو پھر یہ تین ہی چیزیں ہو سکتی، چوتھی تو کوئی چیز ہوگی نہیں. تو پھر جسے کہہ لے کہ یہ کوئی معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اللہم افتح، اللہ سے دعا کی اللہ اس سلسلے میں فیصلہ فرما دے، کیونکہ یہ جو ہے یہ ایکسیپشنل کیس ہے. باقیوں کے بارے میں تو آپ جسے کہہ لے کہ خاموش ہو بھی جائیں تو وہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اتنی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ واقعہ آپ سے تعلق نہیں رکھتا. لیکن یہ واقعہ ایسا ہے یا یہ ایشو ایسا ہے کہ یہ زیادہ سینسیٹیو ایشو ہے. اس چیز کے اندر جسے کہہ لے کہ ایک نکاح کا جو پاکیزہ رشتہ ہے وہ رشتہ بدنام ہو رہا ہے، اور وہ جو اس رشتے کے اندر لوئلٹی تھی وہ اس چیز کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء. پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ پورا ایک سینیریو بیان کر دیا کہ درمیان کی راہ نکال دی. نہ تو آدمی پھر یہ ہو کہ اگر وہ الزام لگاتا ہے تو پھر الزام لگانے پر وہ اکیلا گواہ ہے تو پھر 4 گواہ تو وہ لانے سے رہا، تو پھر 4 گواہ لانے کی بجائے وہ پھر 4 قسمیں کھائے گا، اور 5ویں مرتبہ وہ قسم کھائے گا کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو دوسرا جو ہے وہ قتل کرنے کی تو ویسے ممانعت ہے، قتل وہ کر نہیں سکتا، اور خاموش رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو پھر یہ درمیانی راہ نکالی گئی، یعنی لعان کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور یہی جسے کہہ لے کہ درمیانی راستہ نظر آتا ہے. اچھا اب یہ واقعہ جو ہے جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد کچھ اس طرح کے انسیڈنٹس بھی ہوئے، یعنی عہد نبوی کے اندر بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے کہ جہاں پر یہ فیصلہ صادر کرنا پڑا. اچھا وہ بھی حدیث کے اندر آتے ہیں. سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آدمی آیا جس نے بتایا کہ اگر وہ مطلب اس طرح دیکھے تو وہ پھر کیا کرے. تو اس کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ لعان کا سارا قصہ نازل ہوا تو اس کے بعد مدینہ کے اندر کچھ ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے. اب وہ ایک نام تھا اس کا، آئی تھنک ہلال ابن امیہ یا ہلال نام تھا اس کا، مجھے فادر نیم اس کا یاد نہیں ہے. تو وہ آدمی آیا رسول اللہ کے پاس، اور اس نے آ کر سارا قصہ بیان کیا کہ جی میں نے جو ہے اس طرح دیکھا ہے. اب یا تو میں یعنی اپنے اس بات کے اندر سچا ہوں، میں اس چیز کے بارے میں جھوٹ تو نہیں بول رہا. تو اب رسول اللہ نے اسے فرمایا کہ یا تو آپ گواہ لے گئے ہیں، یا پھر آپ کو آپ پر حد لگے گی، حد قذف لگے گی، آپ کو پھر سزا ہوگی. تو وہ کہنے لگا کہ بلا میں اس سچویشن کے اندر میں بلا 4 گواہ تھوڑی ڈھونڈتا پھروں گا. تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد اسے دوبارہ بلایا گیا، اور پھر اسے بلا کر کے رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا. تو پھر آپ نے یہ سارا اسے بیان کیا، اور پھر پریکٹیکلی اس چیز کو انہوں نے وہاں پر کیا بھی، چونکہ وہ آدمی جسے کہہ لے کہ وہ اپنے طور پر پورا سچا تھا، اور اس نے 4 مرتبہ پھر قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں یقیناً سچا ہوں. اور جب 5ویں مرتبہ وہ قسم کھانے لگا تو رسول اللہ نے ایک مرتبہ اسے روک کر پہلے خبردار کیا کہ دیکھ لو کہ یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. آپ قسمیں کھا رہے ہیں، اور قسم بھی اللہ کے نام کی کھا رہے ہیں، اور 5ویں مرتبہ آپ لعنت کرنے جا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ دنیا کے اندر اپنے اس عمل کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، دنیا کے اندر اپنے جرم کو اگر آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو دنیا کے اندر تو یہ چھوٹی سی سزا ہے، اور اس سزا کے بعد آپ کا جرم معاف ہو جائے گا. لیکن آپ دنیا کے اندر اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور آپ جسے کہہ لے کہ جھوٹ کے ساتھ اپنے آپ پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور اگلے بندے پر جھوٹا بلیم کر دیتے ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دنیا کے اندر تو آپ بچ جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن جو ہے آپ کو سزا تو ملے گی. تو رسول اللہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو یہ اس چیز سے باز آ جائے. لیکن وہ آدمی کہتا تھا کہ میں تو بالکل سچا ہوں، تو لہٰذا اس نے قسم بھی کھا لی. اب پھر
اس کی بیوی کی باری آئی. اب اس نے بھی جلدی جلدی جسے کہہ لے کہ قسمیں کھانی شروع کر دی. 4 مرتبہ اس نے بھی قسمیں کھا لی. جب 5ویں مرتبہ کھانے لگی تو اسے بھی یعنی اسی چیز کی تنبیہ کی گئی اور اسے ڈرایا گیا کہ دنیا کے اندر تو یہ چھوٹی سی سزا ہے, آپ دنیا کے اندر اس سزا کو بھگت لیتے ہیں تو آپ قیامت کے دن کی آپ سزا سے بچ جائیں گے. تو وہ عورت جو تھی وہ ذرا تھوڑی سی ٹھٹکی اور تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچنے لگی. ارد گرد جو لوگ کھڑے تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ اپنے جرم کا اقرار کر لے گی, لیکن پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی کہ میں جسے کہہ لے کہ میں اپنے قبیلے کو بدنام نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ اگر میں یہاں پر اپنے جرم کا اقرار کر لوں گی تو پھر میں تو گویا میں اپنے قبیلے کی بدنامی کا سبب بنوں گی, تو میں اپنے قبیلے کی بدنامی کا سبب نہیں بننا چاہتی. تو اسی لیے کہ وہ اپنے قبیلے کی بدنامی کا سبب نہیں بننا چاہتی تھی تو اس نے اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا بلکہ اس نے بھی قسم کھا لی. تو ظاہر سی بات ہے جب اس نے اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا, جب اس نے خود اپنے جرم سے انکار کر دیا تو بے شک وہ اس وقت مجرم تھی, لیکن پھر اس پر جسے کہہ لے کہ حد نافذ نہیں کی جا سکتی, کیونکہ اس وقت اس نے اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کو خود ہی مسترد کر دیا یا خود ہی اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. اچھا یہ واقعہ ہو گیا, دونوں نے قسمیں کھا لی. اب دونوں میں سے کوئی ایک سچا تھا اور دوسرا تو جھوٹا تھا, یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں سچے ہوں. تو پھر ان دونوں کے درمیان لعان کروا دیا گیا, یعنی ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی گئی. تو یہ جس طرح طلاق وغیرہ ہوتی ہے یا خلا ہوتی ہے, لعان بھی اسی طرح کا ہوتا ہے, لیکن جب ایک میاں بیوی کے درمیان لعان کروا دیا جائے تو پھر دوبارہ کوئی بھی صورت ان کی یعنی دوبارہ ان کے پیچب کی نہیں نکلتی, یعنی دوبارہ کبھی بھی ان کا آپس کے اندر نہ نکاح ہو سکتا ہے, نہ دوبارہ کبھی بھی جسے کہہ لیں کہ ان کے آپس کے اندر صلح نہیں ہو سکتی. اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دیکھ لینا اس کا جو پریگننسی ہوگی اس کے بعد جو اس کی اولاد پیدا ہوگی تو اگر تو یہ فلاں فلاں یعنی اس کی خصوصیات ہوئی تو سمجھ لینا کہ اس کا جو خامد ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا اور یہ عورت سچی تھی. لیکن اگر وہ فلاں فلاں طریقے کا ہوا یعنی اس کی شکل و صورت جو ہے وہ فلاں فلاں طریقے سے میچ کرتی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور اس کا خامد سچا ہے. اسی طرح ہوا جب تھوڑا ٹائم گزرا اور اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو واقعی اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ جو خامد ہے وہ اس کا سچ بول رہا تھا اور یقیناً جو عورت تھی وہ جھوٹی تھی اور اس نے واقعی ہی وہ جرم کیا تھا. لیکن اچھا ثابت بھی ہو گیا. اب ظاہری بات ہے اولاد جب سامنے ہے اس کے تو اسے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے, اور یہ بھی جس پر الزام تھا اس کے ساتھ جس شخص کو اس نے دیکھا تھا یا جس شخص پر الزام تھا تو وہ ساری کی ساری خصوصیات پھر اولاد کے اندر وہی پوری ہو رہی تھی. تو یعنی اس کا جرم ثابت ہو گیا لیکن اس نے اس چیز کا اقرار نہیں کیا تھا, تو جب تک اقرار نہیں کیا اسے سزا نہیں دی گئی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ گواہوں والا معاملہ نہ ہوتا تو میں اس کو ضرور سزا دیتا, کیونکہ یہ مجرم تو تھی, یہ قصوروار تھی, لیکن چونکہ اس نے اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا تو پھر اس سلسلے میں بہتر طریقہ یہی تھا کہ اس سے یعنی دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی جاتی. اور اگر وہ اپنے اس جرم کا اقرار کر لیتی, یا تو مرد اقرار کر لیتا کہ وہ جھوٹا ہے یعنی وہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے, تو پھر اس پر ظاہر بات ہے پھر اسے 80 کوڑے لگائے جاتے. اور اگر عورت اس چیز کا اقرار کر لیتی کہ ہاں واقعی اس پر جو الزام لگ رہا ہے وہ سچا ہے اور واقعی اس نے جرم کیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اسے سزا دے دی جاتی. لیکن چونکہ دونوں نے اقرار نہیں کیا پھر بہترین طریقہ یہی ہے کہ دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے, وہ اپنی راہ اور وہ اپنی راہ, اور پھر جسے کہہ لے کہ پھر ان میں سے کسی کو بھی سزا نہیں دی جائے گی الا یہ کہ وہ معاملہ جو ہے وہ قیامت کے دن کے لیے پھر چھوڑ دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو فیصلہ کرے وہی پھر منظور ہوگا. تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ لعان کا معاملہ ہوتا ہے. اچھا اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں, جس طرح گواہوں کی بات ہوئی پہلے کیس میں بھی اور اس کیس میں بھی, 4 گواہ جو ہے یہ شریعت نے اصول نافذ کیا. اب یہ اصول نافذ کرنے کا بھی جسے کہہ لے کہ طریقہ یہ اس لیے تھا کہ کوئی بھی, میں نے پہلے بھی اس پر بات کی
کہ کوئی بھی اتنی آسانی سے کسی پر اتنا بڑا الزام نہ لگائے، یہ اتنا گنونا الزام نہ لگائے۔ اور دوسری بات کہ کیا اگر 4 گواہ لے جاتا ہے کوئی انسان، اب 4 گواہ جھوٹے بھی تو ہو سکتے ہیں، عین ممکن ہے کوئی 4 لوگ جسے کہہ لے کہ مل کر کسی پر الزام لگا دیں اور عدالت کے اندر جا کر کے گواہی دے دیں، تو کیا ان 4 گواہوں کی بنیاد کے اوپر عدالت اس شخص کو سزا سنا دے گی جس کے اوپر جسے کہہ لے کہ بہتان لگایا گیا؟ تو بالکل ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر یہ 4 گواہوں کی شرط موجود ہے تو اس کے اندر بھی بہت سی ڈیٹیل ہے، یعنی اس کے اندر بھی بہت سختی ہے۔ ایک جنرل سا اصول یاد رکھیں، جنرل سا قاعدہ ہے کہ یہ جتنی بھی شریعت نے حدود مقرر کی ہیں، جتنی بھی سزائیں مقرر کی ہیں، وہ اتنی آسانی سے نہیں دی جاتی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو پکڑ کے اس پر حد لگا دی جائے یا ہر شخص کو پکڑ کے اسے ایویں سزا دے دی جائے۔ یہ سزا والے معاملے جو ہیں یا جو حدود کے جو معاملے ہیں، یہ بڑے کریٹیکل معاملے ہیں، اور ہمیشہ یہ بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ، بڑی تحقیق کے ساتھ، اور ہمیشہ جسے کہہ لے کہ یہ لاسٹ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ جب مجرم کے اوپر 101% جرم ثابت ہو جائے، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب مجرم کے اوپر 101% جرم ثابت بھی ہو جائے اور پھر اسلامی حکومت بھی ہے اور پھر اس جرم کی روک تھام کرنی ہے، پھر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اب یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ 4 لوگ اگر عدالت کے اندر جاتے ہیں اور کسی پر الزام لگا دیں تو ان 4 لوگوں کی بنیاد پر کسی کو بھی سزا دے دی جائے۔ وہ 4 لوگ جو گواہی کے لیے پیش ہو رہے ہیں، پہلے ان کی بھی تحقیق ہوتی ہے، ان 4 کی جسے کہہ لے کہ اب یہ عدالت کا طریقہ کار ہے کہ وہ کس طرح ان کی تفتیش کرتا ہے یا کس طرح تحقیق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 4 کو الگ الگ کر کے ان سے مختلف طرح کے سوالات کیے جائیں کہ یہ انسیڈنٹ جو ہے یہ کب پیش آیا، کہاں پیش آیا، کس وقت ہوا، کیا ڈیٹ تھی، مطلب مختلف طرح کے سوالات جو کہ تفتیشی ٹیمیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کے سوالات پوچھتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے عدالت نے بھی جب کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ معمولی سی چیز پر تو فیصلہ نہیں کر دیتے، یا کسی کے اسی طرح کہنے پر ہو سکتا ہے وہ جھوٹی گواہی دے رہے ہو سکتا ہے وہ سارا کچھ پری پلانڈ ہو، ان کے آپس کے اندر کوئی دشمنی ہو اور جس کی وجہ سے وہ یہ سارا کام کر رہے ہوں۔ تو اس معاملے کے اندر بڑی زیادہ ڈیٹیل ہے اور اس معاملے کے اندر بڑی سختی ہے، اور اس چیز کے اندر عدالت کو بھی ایمفسائز کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قاضی جو ہے وہ جب حدود کے بارے میں فیصلہ کرے تو بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، کیونکہ اینڈ ریزلٹ 2 ہی نکل سکتے ہیں، یا تو وہ مجرم جو ہے جس پر الزام لگائے یا تو وہ بری ہو جائے گا، تو جب وہ بری ہو جائے گا اس کا مطلب اس کو سزا نہیں مل رہی، اور دوسرا کیس یہ ہے کہ اس کو ان چیزوں کو سچ مان کر اس بیچارے پر حد قائم کر دی جائے اور اس بیچارے کو سزا دے دی جائے۔ تو بجائے اس کے کہ ایک ایسے شخص کو سزا دی جائے جس نے جرم کیا ہی نہیں، اس شخص کو ایویں کسی کے کہنے پر سزا دے دی جائے، یہ بڑا جرم ہے، یہ جسے کہہ لے کہ یہ بڑا ظلم ہے۔ تو اس بڑے ظلم سے بچنے کے لیے عدالت کو اس چیز پر ایمفسائز کیا گیا کہ وہ مکمل تحقیق کرے۔ ہاں اگر قاضی سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی میں بھی یہ غلطی تو قابل قبول ہے کہ اگر کوئی شخص مجرم ہے اور عدالت نے مکمل تحقیق کی لیکن عدالت کو اس کا جرم نظر نہیں آیا تو عدالت نے اسے بری کر دیا، تو مے بی یہ جو عدالت کی غلطی ہے یہ پھر بھی قابل قبول ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس شخص کو بری کیا گیا ہے وہ بعد میں جا کر کے توبہ کر لے، اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے اور پھر وہ اپنی اصلاح کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے اور پھر وہ یعنی اچھا بن جائے، یہ تو پاسبلٹی ہے۔ لیکن اگر ایک ایسے شخص کو جس نے جرم کیا ہی نہیں، اس شخص کو عدالت سزا سنا دیتی ہے اور اس بیچارے کو قصوروار کو سزا ہو جاتی ہے، تو یہ زیادہ بڑی سنگین چیز ہے، تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے عدالت کو اس چیز پر ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ آپ مکمل تحقیقات کریں۔ گواہان جو ہیں ان کے لیے بھی بہت سی جسے کہہ لے کہ سخت شرائط ہیں کہ وہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، یا ان کی اس شخص سے جس کے بارے میں وہ الزام لگا رہے ہیں کوئی ذاتی دشمنی نہ ہو، کوئی رشتہ داریوں کے اندر کوئی ایسی ویسی چیز نہ ہو، یعنی جس حد تک جس ڈیٹیل تک جا کر عدالت تحقیق کر سکے اسے تحقیق کرنی چاہیے۔
اب پھر اس کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آج کل ڈیجیٹل دور ہے، کل بھی یہ سوال ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں اس کا کل جواب دوں گا، کیونکہ یہاں پر یہ معاملہ آ رہا تھا تو میں نے اس لیے کہا تھا. جس طرح مثال کے طور پر آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے اور جرم کو پکڑنے کے لیے یا مجرم کو سزا دلوانے کے لیے مختلف موڈز استعمال ہوتے ہیں، مختلف طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یا کیمرہ فوٹیج ہے یا اس کے علاوہ ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ہے. تو یہ سب چیزیں بھی ہیں. تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا چار گواہوں کی بجائے اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر کوئی ویڈیو ثبوت موجود ہے تو کیا اس ثبوت کی بنا پر سزا عدالت سنا سکتی ہے یا نہیں سنا سکتی؟ کیا اس ویڈیو ثبوت کی بنا پر اسے مجرم قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں قرار دیا جا سکتا؟ تو یہ ایک سوال ہے. تو اس بارے میں مختلف علماء کرام کے فتاوی جات موجود ہیں. تو جو ایک درمیانی سی راہ جو ہے اس بارے میں، یا جسے کہہ لے کہ راج موقف اس بارے میں یہی ہے کہ چونکہ آج کا دور صحیح بات ہے ڈیجیٹل دور ہے، تو مجرم تک پہنچنے کے لیے جتنی زیادہ آپ ذرائع استعمال کریں گے تو وہ تو کرنے چاہیے، وہ تو اچھی بات ہے. آپ ٹیکنالوجی کا یوز کریں، آپ مختلف ذرائع استعمال کریں، تو اصل تو آپ کا کام مجرم تک پہنچنا ہے نا. اصل تو آپ کا کام اس جرم کو روکنا ہے اور اس مجرم کو سزا دلوانا ہے. تو اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا ویڈیو ثبوت آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اسے ایک طریقے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. یعنی مجرم تک پہنچنے کے لیے ایز اے وے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ایک طریقے کے طور پر، ایک راستے کے طور پر، ایک ہتھیار کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یقیناً آپ استعمال کر سکتے ہیں مجرم تک پہنچنے کے لیے، لیکن صرف اس فوٹیج کی بنیاد پر ہی اس شخص کو مجرم ایٹ اٹ آل نہیں قرار دیا جا سکتا. اب اس کی بھی وجہ ہے، اس کی بھی ریزنز ہے. چونکہ آپ کو پتا ہے جتنا ڈیجیٹل دور ہے پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی زمانہ ہے، اور آج کل ویڈیوز ایسی ایڈٹ ہوتی ہیں کہ آپ کسی بھی شخص کے چہرے کو کسی بھی فوٹیج کے اندر آپ اٹیچ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ انسان اس کی اپنی فوٹیج بھی نہیں ہوتی، لیکن بالکل اسی طرح لگتا ہے کہ وہ بالکل ریئل ہے. اب پچھلے دنوں اس طرح کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، پاکستان کا کوئی یوٹیوبر ہے، اس کی وائف کے ساتھ بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا کہ اس کی کسی نے جسے کہہ لے کہ فیس لگا کر کسی نازیبا ویڈیو کے اوپر پھر اسے وائرل کر دیا. تو وہ بالکل اسی طرح لگتا تھا کہ وہ اس کی ریالٹی ویڈیو ہے، لیکن در حقیقت وہ ویڈیو اس کی اصل ہے ہی نہیں تھی. تو ویڈیو کے اندر بھی تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. تو اس لیے ویڈیو کو آپ ایک جسے کہہ لے کہ راستے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اب عدالت کے اندر بھی جب یہ ویڈیوز وغیرہ جب جاتی ہیں، اور یہ جسے کہہ لے کہ آج کل کی عدالتیں بھی جو ہیں وہ بھی اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ صرف ویڈیو ثبوت کی بنیاد پر ہی مجرم قرار دیں اور اس کو سزا دے دیں. وہ بھی پہلے جب کوئی ویڈیو ثبوت وہاں پر پیش کرتا ہے تو پہلے اس کو فورینزک کے لیے بھجوایا جاتا ہے، یا اس پر ڈفرینٹ طرح کی تحقیقات ہوتی ہیں کہ آیا یہ ویڈیو واقعی سچ ہے یا نہیں ہے. تو اس ویڈیو کو آپ ایک طریقے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں مجرم سے بات اگلوانے کے لیے. اگر مثال کے طور پر اگر وہ ویڈیو سچی ہے تو جس پر الزام لگایا یا جو ملزم ہے، اگر آپ اسے ویڈیو دکھائیں اور عدالت یا پولیس یا جو کوئی بھی تحقیقاتی کمیٹی ہے جب وہ اس کو ویڈیو دکھائے گی تو obvious سی بات ہے جب وہ اپنی ویڈیو دیکھے گا تو خود ہی اس چیز کا اقرار کر لے گا. تو جب وہ اقرار کر لے گا تو گویا اس نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے. تو پھر اسی جرم کی بنیاد، اسی اقرار کی بنیاد پر اسے سزا دی جا سکتی ہے. چونکہ ویڈیو ثبوت ایسا ثبوت ہوتا ہے کہ جسے نارملی کوئی بندہ ریجیکٹ نہیں کرتا، خاص طور پر جو مجرم ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے واقعی جرم کیا ہے اور اس کے سامنے آپ اس کی ویڈیو دکھا دیں کہ یہ دیکھو بھیا آپ کی ویڈیو ہے، تم اس کے اندر نظر آ رہے ہو، تو پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا. یعنی نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنی اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے، اپنے اس جرم کو اقرار کر لیتا ہے. یا پھر وہ اقرار نہ بھی کرے تو جب جیل کے اندر یا لاک اپ کے اندر جب پہلی رات اس کی اچھی خدمت کی جاتی ہے تو پھر وہ اس خدمت کے نتیجے میں وہ خود ہی پھر اس چیز کو ایکسپٹ بھی کر لیتا ہے، یا خود ہی پھر بولنا بھی شروع کر دیتا ہے. جب پولیس والے اس کے ساتھ دو بات کرتے ہیں نا تو پھر وہ مجرم خود ہی اقرار کر لیتا ہے اس چیز کا. تو اس کا جو اقرار ہے وہی اس کے جسے کہہ لے کہ اس کی سزا کا موجب بنے گا.
اسی طرح ڈی این اے ٹیسٹ ہے. فار ایگزامپل ایک آدمی جسے اپنی اولاد کے بارے میں ڈاؤٹ ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے, تو وہ اپنا اس ڈی این اے ٹیسٹ کرواتا ہے. اور پھر ڈی این اے ٹیسٹ کے اندر بھی وہی چیز جو میں نے پہلے کی ویڈیو کے اندر جن چیزوں کا خیال رکھا جائے گا وہی چیز ڈی این اے ٹیسٹ کے اندر بھی ہے کہ فار ایگزامپل آپ پہلے اس چیز کی مکمل تحقیق کریں کہ جن اپریٹس کو یوز کر کے یا جس مشینری کو یوز کر کے, جن انسٹرومنٹس کو یوز کر کے آپ ڈی این اے ٹیسٹ کلیئر کر رہے ہیں, کیا آیا وہ ایسی ہیں کہ ان پر آپ 100% ریلائی کر سکیں. مثال کے طور پر آپ پاکستانی مشینری کی بات کر لیں یا پاکستانی ہاسپٹلس کے اندر جس طرح کی مشینری ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ, تو کیا واقعی آپ اس چیز پر 100% شورٹی کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ بالکل سچ ہے. ہاں, اگر آپ اس ڈی این اے ٹیسٹ کے اوپر مکمل تحقیق کرتے ہیں, آپ پوری جسے کہہ لیں کہ مہارت کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں کہ کوئی اس کے اندر دو نمبری نہ ہو یا کوئی بھی اس کے اندر جسے کہہ لیں کہ کوئی کسی قسم کا دھوکہ نہ دے سکے یا وہ ڈی این اے رپورٹ کو چینج نہ کر دے, یعنی آپ پوری نگرانی کے ساتھ اگر وہ معاملہ کرتے ہیں تو پھر وہ ڈی این اے ٹیسٹ بھی ثبوت کے طور پر یا وہ جسے کہہ لیں کہ ایک ذریعے کے طور پر واقعی آپ استعمال کر سکتے ہیں. چونکہ ڈی این اے ٹیسٹ بھی ایک بہت بڑا آج کل کے دور کے اندر ثبوت مانا جاتا ہے, تو وہ بھی اصل مجرم کو اقرار کے اندر اس چیز کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے کہ اگر مجرم جو ہے یا کوئی بھی ملزم ہے وہ اس ڈی این اے رپورٹ کو دیکھے گا تو جس کے اندر اس کا جرم ثابت ہو جائے گا, تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے بعد کوئی اس کے پاس چارہ نہیں بچے گا, تو پھر وہ اپنے اس جرم کو ایکسیپٹ کر لے گا, وہ اپنے اس جرم کا اقرار کر لیتا ہے تو آٹومیٹکلی پھر اسے سزا دے دی جائے گی. جس طرح کئی سال پہلے کا واقعہ ہے, قصور کا آئی تھنک واقعہ تھا, وہ زینب قتل کیس کا. اس کے اندر بھی جب جہاں تک مجھے نالج ہے اس چیز کا, تو جب مجرم کی شناخت ہوئی تھی تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہوئی تھی, یعنی سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے ملزم کو پہچانا گیا تھا اور پھر اسے یعنی قید کیا گیا یا اسے پکڑا گیا. اور آئی تھنک پھر اس سلسلے میں ڈی این اے ٹیسٹ یا ڈی این اے رپورٹ وغیرہ بھی آئی تھی, تو پھر یہ دونوں طریقے یعنی استعمال ہوئے, تو پھر الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہی نکلا تھا کہ اس آدمی نے اپنا جرم ایکسیپٹ کر لیا تھا اور اس اقرار کی بنیاد پر اسے سزا دی گئی تھی. تو یہ ہے ان چیزوں کو, جدید ٹیکنالوجی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں. اول تو یہ جو شریعت نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے, یعنی جو گواہوں والا ایک سسٹم جو شریعت نے مقرر کیا وہ پرائمری چیز ہے, اور یہ جو سارے انسٹرومنٹس ہیں, یہ جو سارے طریقے ہیں جسے کہہ لیں کہ یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, یہ ساری سیکنڈری چیزیں. تو آپ پرائمری چیز کو پرائمری رکھیں اور ساتھ سیکنڈری چیزوں کو بھی اگر آپ لے کر چلتے ہیں تو یہ کیس مزید سٹرونگ ہوتا ہے. یعنی اصل تو یہی چیز ہے نا کہ آپ زیادہ سے زیادہ تحقیق کریں, آپ زیادہ سے زیادہ اس چیز کی گہرائی کے اندر جائیں تاکہ آپ اس بات کی شورٹی کر سکے کہ جس انسان کو سزا دی جا رہی ہے وہ واقعی مجرم ہے اور مجرم کو ہی سزا دی جانی چاہیے, اور ایک ایسا شخص کہ جس نے جرم نہیں کیا جو کہ غیر مجرم ہے اس شخص کو کبھی سزا نہیں دلوانی چاہیے. اور دوسرا ایک اس سے ہٹ کر یہ تو ہے نا کہ باہمی رضامندی کے ساتھ یہ جو کام ہوتا ہے اس کے اندر پھر دونوں یعنی فریقین کو سزا دی جاتی ہے. اور ایک تیسرا ایکسیپشنل کیس ہے کہ اگر کسی کے ساتھ جسے کہہ لیں کہ ریپ کیس ہوتا ہے یا زیادتی ہوتی ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی جو ظلم کرنے والا ہے یا جو زیادتی کرنے والا ہے اس شخص کو سزا دی جائے گی. پھر ظاہری بات ہے جس کے ساتھ وہ ظلم ہوا اس کو تو نہیں خیر سزا دی جائے گی. تو اس سلسلے کے اندر بھی جب اسے پکڑا جائے گا تو اس کے اندر بھی بہت سی چیزوں کو دیکھا جائے گا. مثال کے طور پر اب قرائن ہے یا مختلف چیزیں اس کے اس جرم پر دلالت کر رہی ہیں. مثال کے طور پر ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس پر جسمانی تشدد ہو رہا ہے, تو وہ اس چیز کا بھی ثبوت موجود ہے, یا وہ ایک شخص کے بارے میں یہ اقرار کرتی ہے کہ واقعی شخص نے زیادتی کی ہے, اور پھر اس کے علاوہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آپ کو مل جاتی ہے, آپ ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی ثابت ہو جاتا ہے. تو پھر اس سلسلے کے اندر پھر ضروری ہے اس شخص کو سزا دلوائی جائے تاکہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے پھر اس کو انصاف فراہم کیا جائے. تو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں جنہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. آئی ہوپ یہاں تک کلیئر ہوگا. لعان والا معاملہ بھی کلیئر ہے, بتا دیجیے گا مجھے, کلاس کا ٹائم اپ ہے.
اچھا نیکسٹ نا اگلا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے اندر جو پہلے ہم نے بات کی نا حد قذف کی، یعنی کسی پر الزام لگانے کی، تو اس کا ایک پریکٹیکل جو ہے یا ایک عملی نمونہ وہ آگے نیکسٹ رکوع کے اندر بیان ہو رہا ہے. وہ واقعہ پورا بیان ہوگا کہ جس کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی، تو وہ اس کی کس طرح کی کریٹیکل سچویشن تھی، وہ انشاءاللہ پھر ہم کل اس پر مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے. یہاں تک کلیئر ہے تو بتا دیں مجھے. مائکروفون آپ کے اوپن ہے، اگر کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو کوشچن بھی کر سکتے ہیں. اوکے چلے ٹھیک ہے، پھر میجورٹی کا کلیئر ہے. آج ذرا سٹارٹنگ کے اندر انٹرنیٹ کا پرابلم ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی لوگ جوائن نہیں ہو سکے. چلے اب انٹرنیٹ کا ایشو تو چلتا رہتا ہے. اوکے ٹھیک ہے، پھر سی یو ان نیکسٹ کلاس انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.